بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیان اصول ترجیح التعقیب علی التاسیس اما فی صورت التقدیم فلین قولنا انسان لم یقم موجبۃ مہملۃ اما صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر حاضر باش و ہوش دھیان کرو. یہ تھوڑا مشکل ہے، بالکل آسان ہے. یہ مسئلہ شروع ہوا تھا کہ کل انسان لم یکن کی یہ ہر فرد سے نفی ہے کہ انسان کے ہر فرد سے قیام کی نفی ہے. سنیں برخلاف لم یکن کلو انسان، کیونکہ اس میں حکم کی نفی ہے جملہ افراد سے نہ کہ ہر فرد سے. یہ کیوں کیا کہ تقدیم مفید ہے کس کی؟ نہ کہ تاخیر وذالک کا، تاکہ نہ لازم آ جائے تاکید کی ترجیح کس پر؟ تاکید کیا ہوتی ہے کہ لفظ کل جو پہلے معنی حاصل ہے اسی کو پکا کرے. تاسیس کیا ہے کہ کل کے آنے سے نیا معنی پیدا ہو جائے. جی 4 مثالیں ہیں. ایک کتاب پڑھ دیا پھر ساری ذرا پہلے سمجھو. ایتھے وچ ویکھو نا، ایک کہ کلو انسان لم یکم وینا پہلی پچھلی پڑھی اور 13 انگلی کی کلو انسان لم یکم، ایک کل نو لا دے انسان لم یکم. اب انسان لم یکم کا معنی اگر ہو کہ ہر انسان سے قیام کی سلب ہے، کل کے بغیر اگر یہ معنی ہو کیا ہر انسان سے قیام کی سلب ہے تو پھر آ جائے کل. اب کل نے اسی معنی کی تقریر کی ہے، تاکید کی ہے، نیا معنی نہیں دی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر انسان لم کا معنی جو ہے وہ سلب جزی ہو، کیا ہو؟ سلب جزی ہو، یعنی سلب فل جملہ ہو، اور اوپر آ جائے کل، یہ آ کر بنا دے سلب کلی، ہر فرد سے سلب ہے. تب کیا ہوا؟ تاسیس. گامو سمجھ آ رہی ہے؟ اب کیا ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ اگلی مثال وال چل. لم یکم کلو انسان، ایک یہ ہے، ایک کل نو لا دے. لم یکم انسان، لم یکم انسان کا معنی جو ہے نا عرف میں جو آگے آ رہا ہے تفصیل، وہ ہے سلب کلی. کیا ہے؟ سنیں کیا ہے؟ سلب کلی ہے. کس کا معنی؟ لم یکم انسان کو آ رہا ہے نہیں کھلوتا انسان، یہ سلب کلی ہے. اب اگر کل آ جائے کلو انسان تو اب وہی معنی ہوگا تو یہ کیا بنے گا؟ تاسیس. لیکن اگر لم یکم انسان ان میں سلب کلی ہو اور جب کل آ جائے تو سلب جزی بن جائے، اب کیا بن گیا؟ اب تاسیس بن گئی. آج یہ سارا روڑا پورے صفحے سبا ہوتے جی اسے نو سمجھنا ہے. ہوں جی کو کھانے چ پئیے ہوں اگر ٹریے اچھا اور نال نہ ٹرے ہو تو آشیا بھی پڑھی ہو. گل یہی جی ساری جی عرض کی ہے جی. بیان تاکید کی ترجیح کے لزوم کا تاسیس پر، یعنی اگر نہ فائدہ دے لفظ کل کی تقدیم کس کا اور اس کی تاخیر کس کا، اگر یہ فائدہ نہ دے تو پھر تاکید کو ترجیح ہو جائے گی کس پر؟ تاسیس پر. بہرحال ان صورتہ نہیں دو، ایک مسند لے مقدم او انسان لم یکم تو کلو انسان، ایک کی کل لم یکم کلو انسان تے کہ اے سامنے رکھنے جی. بہرحال تقدیم کی صورت میں
کس میں؟ تقدیم کی صورت میں اب پہلے انسان لم یکم کو چلانا ہے، پھر اتنے کل لے آنا ہے. بس اس لیے کہ ہمارا قول کون، انسان لم یکن یعنی پہلی مثال میں بغیر کل کے نال پڑھی ہو نا، بین استور اپنا ہوں اج تک نہیں مننے جو خدا دے بندے. میں 18 سال کی گل نہیں منوا سکیا، اس لیے کہ ہمارا قول انسان انسان لم یکن یعنی پہلی مثال میں. بغیر کل کے یہ جو ہمارا قول کون، انسان لم یکن ہم کہتے ہیں یہ موجبہ بھی ہے اور محملہ بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہتے ہیں کہ موجبہ بھی ہے اور منع. اب اس کو موجبہ بھی ثابت کرنا اور محملہ بھی ثابت کر. محملہ کون ہوگا؟ گامو موضوع کلی، حکم کلی کی افراد پر کمیت نہیں بیان کی گئی، کلن بعضن کمیت بیان نہیں کی یہ ہوتا ہے معاملہ. اے شاباشی کیا گیا تو ایک ہوتا ہے طبیعہ کہ موضوع کلی لیکن حکم نفس طبیعت پر ہے، وہاں افراد کو دخل ہی نہیں ہوتی، اس کو جو ہے نا وہ معصوروں میں داخل ہی نہیں کرتے. جی اور ترجیح تاکید کی ترجیح کے لزوم کا بیان تاسیس پر بہرحال تقدیم کی صورت میں اس لیے کہ ہمارا قول انسان لم یکن یعنی کل کو علیحدہ کریں، جی. پہلے انسان لم یکم کو سمجھے معنی کیا ہے، پھر سننا، پھر کل لانے کے بعد اگر وہی معنی ہے تو یہ کیا بنی، یہ تاکید بنی اور اگر معنی بدلا تو یہ تاسیس ہے. ایشا بس. تو یہ موجبہ بھی ہیں اور موجبہ بھی ہے محملہ بھی ہے. بس اور بیان اور بیان تاکید کی ترجیح کے لزوم کا تاکید کی ترجیح کے لزوم تاسیس پر بہرحال تقدیم کی صورت میں. او اگلے صفحے دیا او تھلے اما فی صورت التاخیر، او تھلے جا کے او تاخیر کی صورت، او لم یکم انسان تو لم یکم کلو انسان، پہلے تقدیم تے پھر تاخیر. سنے ہی تو دونوں دی مثالیں میں عرض کر دیتی نے. بس اس لیے کہ بہرحال تقدیم کی صورت میں، بس اس لیے کہ ہمارا قول انسان لم یکم یعنی کل کے بغیر پہلے سمجھنا ہے پھر کل لانا ہے. یہ ہمارا قول کیا ہے، موجبہ محملہ ہے. وہ بیان ہو، یہ بیان ہے ملازمے کا اور شرطیت اور پیچھے دسیے. ہن سن خلاصہ یہ ہے جڑا میں عرض کیتا ہے یہ کہ مسند الیہ منکر کی تقدیم بغیر کل کے کس کی، مسند الیہ منکر کی تقدیم بغیر کل کے بغیر کل کے، جیسے انسان لم یکن یہ سلب العموم کے لیے اور یہ شمول کے لیے ہے. یعنی اس میں سلب جزی ہے، کیا ہے، سلب جزئی ہے. اور تاخیر لفظ اور کس کی، مسند الیہ منکر کی تاخیر. جیسے لم یکن انسان اے جڑا لم یکم انسان انہیں یہ عموم سلب کے لیے اور شمول نفی کے لیے سلب جزئی. آگے سمجھ، جی انسان لم یکم تو لم یکم انسان ان میں فرق ہے. فرق ہے. سلب فی الجملہ تو سلب کلی. انسان لم یکم میں سلب سلب فی الجملہ ہے اور لم یکن انسان میں سلب کلی ہے. پس کلمہ کل کے دخول کے بعد ان دونوں میں واجب ہے یہ کہ منعکس ہو جائے معاملہ. جی 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 تقدیم والی صورت میں کیا بن جائے سلب کلی بن جائے اور تاخیر والی صورت میں بن جائے تاکہ ہو جائے لفظ کل تاسیس کے لیے جو کہ راجع ہے تاکہ تاکید کے لیے جو کہ مرجوع ہے. مرجوع ہے. ہن سمجھی جی. خلاصہ اے دو مثالاں دیں جی. اما فی یعنی بہرحال لزوم ترجیح تاکید کی کس پر، تاسیس پر تقدیم کی صورت میں جی. اگر منعکس ہو جائے معاملہ کس کے ساتھ، تقدیم اور تاخیر کے ساتھ. بھی اگر الٹا دیں گے تو کام الٹ ہو جائے گا جی. جڑا پہلے معنی سی اگر وہی رکھاں گے تو تاکید ہے، تو جے بدلاواں گے تو تاسیس تاسیس ہوے گی. سمجھے جی. جی اور بیان تاکید کی ترجیح کے لزوم کا تاسیس پر بہرحال تقدیم کی صورت میں بس اس لیے کہ ہمارا قول انسان لم یکن موجبہ محملہ ہے. ہن ان پہلے موجبہ بھی ثابت کرنا ہے تو محملہ بھی کرنا ہے. تو اگلی گل پھر ٹورنی من کی محملہ کیڑا ہوندا ہے، محملہ اور موضوع کلی جی تے حکم کلی کے افراد پر تے کمیت بیان کوئی نہیں، سارے بھی ہو سکتے نے تے بعض بھی ہو سکتے با ان آندے نے فل جملہ، او ان آندے نے فل
جملہ ہاں جی عمل ایجاب أما الإجاب بسم اللہ فلأنه حكم فيها بثبوت عدم القيام للإنسان لا بنفي القيام عنه. بس بہرحال انسان لم یکم کون إنسان لم يكن. بہرحال ایجاب جی پس اس لیے کہ حکم کیا گیا ہے اس میں عدم قیام کے ثبوت کا انسان کے لیے، نہ کہ قیام کی نفی کا انسان سے۔ جی او معدولہ تے غیر معدولہ لوڑ ایتھے ہن 15 کتاباں چ پڑھے نے کی آکھے جی؟ بہرحال موجبہ اس لیے کہ یہ اس میں حکم کیا گیا ہے عدم قیام کے ثبوت کا انسان عدم قیام کا ثبوت ہے انسان کے لیے، نہ کہ قیام کی نفی ہے انسان سے۔ آگے سمجھ جی۔ اے شاباش سے جی منع کر بہرحال ایجاب ایجاب بس اس لیے کہ حکم کیا گیا ہے۔ حکم کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم کیا گیا کس میں؟ انسان لم یکم میں جی عدم قیام کے ثبوت کا قیام کے ثبوت کا انسان کے لیے، نہ کہ کیا حکم کیا گیا ہے حکم کیا قیام کی نفی کا قیام کی نفی انسان سے۔ بہرحال ایجاب بس اس لیے کہ حکم کیا گیا انسان لم یکن میں عدم قیام کے ثبوت کا انسان کے لیے، نہ کہ قیام کی نفی کا اور کوگو ذرا جا کے بمی جی لأن حرف سلب واقع جزء من المحمول۔ بس اس لیے کہ حرف سلب یہاں محمول کی جز ہے تو یہ موجبہ معدولۃ المحمول ہے۔ لا قیام کا ثبوت ہے انسان کے افراد کے لیے، لا لا قیام کا ثبوت ہے انسان کے افراد۔ اے معنی کرنا ہے، یہ نہیں آخنا کہ قیام کی سلب ہے انسان کے افراد سے، بلکہ کی آخنا ہے لا قیام لا قیام آکھو یا عدم قیام آکھو، عدم قیام کا ثبوت ہے انسان کے افراد کے لیے۔ ہے چونکہ یہ معدولۃ المحمول ہے، حرف سلب محمول دی جز بنیا پہ ہے، جی اس لیے کہ اس لیے کہ حرف سلب سلب واقع ہوا ہے کیا ہوا ہے جز محمول سے، تفہیا موجبۃ معقولۃ المحمول، ہاں جی اس لیے کہ حرف سلب واقع ہوا ہے جز محمول سے۔ اب وکڑوں دو لینا حرف سلب دھیان کری میں جی یہ فرق لفظی ہے موجبہ معدولہ اور سالبہ میں، یہ لفظی فرق ہے۔ جی سالبے میں حرف سلب محمول کے جز نہیں ہوتا، معدولے میں معقولے میں ہوتا ہے جیسا کہ تقریر کی گئی ہے اپنی جگہ۔ اور منطق ہے چو، جی لیکن آیا ہے لم یکم انسان ان میں بھی باوجود ہے کہ مصالبہ ہے۔ سالبہ علامہ سیجی ہو کیا رہے ہیں وہ سالبہ بنانا ہے سنیں۔ جی اور تحقیق یہ ہے کہ حکم جب ہو ربط کے سلب کے ساتھ ربط کی سلب جی ربط کی سلب سلب کی سلب تو یہ کیا ہے؟ مصالبہ ہے۔ اور اگر حکم ہو بے ربط سلب جی بے بربط السلب ایک ہے سلب الربط سلب الربط ایک ہے ربط السلب، یہ جو منطقیاں دے دو لفظ نے نا منطقیاں دے نہیں کتاباں دے جی تو یہ کیا ہے؟ یہ معقولہ ہے۔ پس محکوم بہی انسان لم یکم میں جی نسبت ہے سلب قیام کی کدھر فاعل کی طرف، تو لہذا یہ معقولہ کا محمول اور لم یکم انسان ان میں نسبت ہے قیام کے سلب ہے قیام کی نسبت کی کس سے؟ ہے۔ تو لہذا یہ اور فرق مانوی سالبہ اور معدولہ میں یہ کہ اولا نہیں تقاضا کرتا موضوع کے وجود کا کہ کون سالبہ اور ثانی تقاضا کرتا ہے وجود موجود۔ یہ منطق دے وچ پڑھیا کنی واری سلب واسطے موجود ہونا ضروری نہیں ہے، زید نہ بھی جمیا ہوئے تا بھی آکھ سکتے ہیں زید لیس بقائم، جی سمجھے؟ جی تے ثبوت واسطے جی زید قائم تا کہنا ہے کہ زید ہوئے گا تے سالبے واسطے وجود موضوع ضروری ہے، ثبوت کے لیے وجود موضوع وجود موضوع ہوئے تا ثبوت ہونا ہے، نفی واسطے واسطے ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے جی۔
تیرا پتر روندا نہیں پیا، جی یہ سچا ہے؟ جی سنا پیر جی، تیرا پتر روندا پیا ہے، یہ ہن یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹ ہے، جی کیونکہ موضوع ہووے تے پھر رووے تے تاں سچا ہونا ہے جی، اے گل ہے جی۔ کچھ گلاں دماغ نال بھی تھوڑی ہمت کوشش کری دی بھی تاکہ سمجھ آ جان جی۔ واقعہ جزءاً کیونکہ نہیں ممکن تقدیر رابطے کی حرف سلب کے بعد یہ بس معدولہ کیوں ہے کہ حرف سلب کے بعد رابطہ منطقیاں دا ہوا، وہ لم کے بعد جی نہیں لا سکتے، جی۔ اس لیے کہ لم شدیدہ اتصال بالفعل ہے، تو پس نہیں فاصلہ اس کے درمیان رابطے کے ساتھ، پس منتفی ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے کہ نہیں متعین یہ کہ وہ معدولۃ المحمول بھی موجبہ بھی بن سکتا ہے جی۔ سنیں ہوں اگلی گل ہے، ایک ثابت ہوگی کہ موجبہ ہے، جی ہوں محملہ کیوں ہے؟ محملہ وَأَمَّا الْإِهْمَالُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا مجهول، لم يذكر فيها ما يدل على كمية أفراد الموضوع بس بہر المحملہ، پس اس لیے کہ نہیں ذکر کیا گیا انسان لم یکم میں وہ کلمہ جو دلالت کرے موضوع کے افراد کی کمیت پر کہ ہے وہ نہیں ہے، کیا جی؟ اور محملہ اس لیے ہے کیونکہ نہیں ذکر کیا گیا انسان لم یقم میں وہ کلمہ جو دلالت کرے موضوع کے افراد کی کمیت پر، مان الحکم فیہا علی ما صدق علیہ الانسان، باوجود ہے کہ حکم نفس انسان پر نہیں ہے بلکہ انسان کے افراد پر ہے، کیونکہ کھڑا ہونا نہ ہونا کلی دا تو کام نہیں نا، کن دا کام ہے؟ افراد دا کام ہے، کیا کہ جی باوجود اس بات کے کہ حکم لم یکم انسان لم یکم میں اس پر ہے کہ سچا آتا ہے اس پر انسان یعنی انسان کے افراد پر ہے، او بے خود رو ھذا من ھذا من تتمۃ الدلیل، اس بار کہ یہ قضیہ انسان لم یکم محملہ ہے، اور واعطی بھی لایا گیا اس کو بھی ساتھ مان الحکم، سنے جی کیوں لیا ہے؟ تاکہ نہ وارد ہو قضیہ، ایک قضیہ طبیعہ بھی ہوندا ہے جیسے آل انسان ہو، کیونکہ نہیں ذکر کیا گیا اس میں بھی وہ جو دلالت کرے افراد کی کمیت پر باوجود ہے کہ اس کا نام، اس لیے کہ حکم اس میں طبیعت پر ہے نہ کہ افراد پر، تو پس محصل فرق کا ان دونوں کا حاصل فرق دونوں کے درمیان یہ کہ معاملہ اگرچہ نہیں ذکر اس میں افراد کی لیکن حکم اس میں افراد پر ہے، بہرحال طبیعت اگرچہ نہیں ذکر اس میں افراد کا مثل محملہ کی، لیکن نہیں اس میں حکم، لیکن نہیں اس میں حکم لیکن لیس الحکم فی الطبیعت الافراد بلکہ الطبیعت، طبعیہ میں حکم افراد پر نہیں بلکہ نفس کلی پر ہے، برخلاف معاملہ کے یہاں حکم افراد پر ہوتا ہے۔ اور چلو جو بہرحال محملہ ہونا پس اس لیے کہ نہیں ذکر کیا گیا انسان، جملہ انسان لم یکم میں وہ کلمہ جو دلالت کرے موضوع کون؟ انسان، موضوع کے افراد کی کمیت پر، وہ کون ہے موضوع؟ انسان، باوجود اس بات کے کہ حکم انسان لم یکم میں حکم انسان لم یکن ان افراد پر ہے کہ سچا آتا ان پر انسان جی۔ اور بہرحال معاملہ بس اس لیے کہ نہیں ذکر کیا گیا انسان لم یکن میں وہ رام نہ وہ کلمہ جو دلالت کرے موضوع کے افراد کی کمیت پر، باوجود اس بات کے کہ حکم اس میں اس پر ہے کہ سچا آتا ہے اس پر ان افراد پر، اس پر کیوں ہے یار؟ ان افراد پر ہے کہ سچا آتا ہے ان افراد پر انسان، ہاں جڑے تشریف فرمانے تو نہیں تو مولی کاشف کو پوچھ لینے پہ تیرے تو انسان سچا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی۔ یہ موجبہ بھی یہ تھے محملہ بھی ہے، معاملہ بھی کیے موجبہ بھی ہے، محملہ بھی ہے۔ اگے وَإِذَا وَإِذَا كَانَ إِنسَانٌ لَمْ يَكُنْ مُوجِبَةً مُهْمَلَةً يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنْ جُمْلَةِ الْأَفْرَادِ لَا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ۔ یہ مقدمہ ثانیہ، اور جب انسان لم یکم کا موجبہ ہونا تے محملہ ہونا ثابت ہو گیا تو واجب ہے یہ کہ معنی اس کا جو لازمی ہے وہ قیام کی نفی ہے جملہ افراد سے نہ کہ یعنی افراد سے سلب ہے، وہ افراد سے سلب آکھیا ہے
مراد عدم قیام کا ثبوت آکھو یا قیام دے سلب آکھو غلط ایک ہی ہے نا. اور کدی وہ لفظ بولن کے کدی وہ بولن کے اس پر پریشان نہیں ہونے پر سالبہ بنا دیتا ہے موجبہ معدولہ یہ ہے لیکن ایک دونوں طرح معنی کر سکتے ہیں. جی سنیں ہی معدولۃ المحمول دا معنی موجبہ کرو تا بھی ٹھیک ہے سلب والا معنی کرو معنی بن سکتا ہے. کیا کہ جی اور جب کہ ہے انسان لم یکن موجبہ محملہ تو واجب ہے کہ ہو معنی اس کا قیام کی نفی ہے جملہ افراد سے نہ کہ ہر فرد سے. ہر فرد سے نہیں جی جملہ افراد سے ہے. ہن کل آنا ہے تو کل آ کے نو کدی اوہ معنی کریے جملہ افراد والا تو پھر کی ہو گئی تاکید ہو گئی تاسیس نہیں تو جے معنی کریے ہر فرد والا پھر تاسیس ہے. اے شاباش. اور جب کہ ہے انسان لم یقم اور جب کہ ہے انسان لم موجبہ محملہ تو واجب ہے یہ کہ ہو معنی اس کا یہ کہ وہ معنی اس کا تلتا لکھا لازمی ورنہ تو ثبوت ہے عدم قیام کا ثبوت ہے تے عدم قیام دا جڑا ثبوت ہے اینو قیام دی سلب لازم ہے کہ کوئی نہیں اور عدم قیام یہ قیام نہیں. اے شاباش جی کہ واجب ہے یہ کہ ہو واجب ہے یہ کہ معنی اس کا کس کا انسان لم یکم کا قیام کی نفی قیام کی نفی جملہ افراد سے نہ کہ ہر کہ ہر فرد سے یعنی سلب العموم ہوئے تے عموم سلب نہ ہوئے. جی اور جب کہ ہے انسان لم یکن موجبہ معاملہ واجب ہے یہ کہ ہو معنی اس کا قیام کی نفی جملہ افراد سے نہ کہ ہر فرد سے. او بے خود ان جملہ تل افراد بنا پہ یعنی ان الافراد مجملہ اور انتفاع جملہ کے قیام کی سچا آتا ہے بے عدم اصول ہی من بعد و بیاد میں حصول من کل واحد سنیں جی و بے عدم حصول ہی من کل واحد یعنی بعض میں بعض سے قیام کی سلب جی سب سے قیام کی سلب معاملے میں دونوں معنی ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں اور معاملہ موجبہ ہوئے نا تے ایجاب جزی ایجاب کلی دو مد احتمال ہے معاملہ سالبہ ہوئے تے سلب جزی تے سلب کلی دو مد احتمال ہے تو چونکہ سالبہ ہے سنیں اس واسطے دو میں احتمال نہیں. اور جون سا بھی ہو سچا طے قیام کا انتفاع کس سے اور یہ بات تو پکی ہے کیونکہ ہر سلب کلی میں سلب جزی خام خواہ ہوتی ہے. لان کلے اے فقط اتا قید لائیے فقط ہر فرد سے نہیں ورنہ معاملہ نہیں رہے گا. یہ پس نہیں منافی اس کے قول آتی کہ عام میں سے ہو کہ جمی افراد یا سنیں ہی بھی ہم کون پہنے نا لان کل فردن یعنی فقط ایکو جزی ہوئے ایکو صورت کہ معاملے میں سلب کلی ہوئے یہ نہیں ہے بلکہ عموم ہوتا ہے. جی عموم ہے. ہاں جی لأن الموجبات من کر لی یہ لأن الموجبات المحملة المعمولة المحمول في قوة السالبة الجزئية عند وجود الموضوع نحو لم يكن بعض الإنسان صبر اب یہ بکنا شرح نال جوڑ دے لے آ رہے ہیں بھی یہ جڑا ہے نا بھی قیام کی نفی ہے جملہ افراد سے نہ کہ ہر فرد سے وجہ اس لیے کہ موجبہ محملہ معدولۃ المحمول کون محملہ معدولۃ اور تھلے والا پڑھنا کون ہے گل کہ یہ سالبہ جزیہ کی قوت میں ہوتا ہے یہ سالبہ جزیہ کی قوت میں ہوتا ہے موضوع کے وجود کے وقت موضوع کے وجود کے وقت اما آئندہ بلکہ اس سے وہم ہو جاتا ہے. جی کیا کیا جی اس لیے کہ موجبہ محملہ معدولۃ المحمول جیسے انسان لم یکم یہ سالبہ جزیہ کی قوت میں ہوتا ہے موضوع کے وجود کے وقت. مثال دیں دینے جیسے لم یکم بعض الانسان کی لم یکم بعض الانسان لم یکم بعض الانسان انسان لم یکم کی انسان لم یکم تے لم یکم بعض الانسان انسان نہیں بعض الانسان ہے. یہ دونوں یہ معنی ہے کس کا انسان لم یکم معنی کیا ہے لم یکم بعض الانسان
تو اب جب یہ ہے تو پھر وہ تو اس میں تو جو ہے نا وہ سلب کلی بھی تو ہوتی ہے، تو یہ تو صرف بعض ہو گیا، تو اس کا آگے جواب دیا بمعنی بمعنی انہما متلازمتان فی الصدق، بئی معنی کہ یہ دونوں صدق میں، متلازمان یعنی جب بھی محملہ پایا جائے گا تو سالبہ جزیہ پایا جائے گا، جہاں سالبہ جزیہ ہوگا وہاں محملہ ہوگا جی، کیونکہ محملہ موجبہ ہو تو وہ موجب کلیے کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، اور موجب اور محملہ سالبہ ہو تو سالب کلیے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، سالب جزیے کے اے مطلب بھی سنیں منع کرنے کے پیچھوں، اور جیسے لم یکم، جیسے مثال ہے سالبہ جزیہ کی، معنی ہے اس کا، معنی اس کا سلب قیام بعض افراد انسان سے، اور یہ معنی سچا آتا ہے کس وقت، قیام کے انتفاع کے وقت بعض افراد سے نہ کہ بعض سے، اور اس کے انتفاع کے وقت ہر فرد سے، ہر فرد سے، دونوں میں سچا آتا ہے سالبہ جزیہ جی، اس لیے کہ موجبہ تھی نا، موجبہ محملہ معدولۃ المحمول سالبہ جزیہ کی قوت میں ہوتا ہے وجود موضوع کے وقت، جیسے لم یکم بعض الانسان بئی معنی کہ وہ دونوں یعنی محملہ سالبہ جزیہ متلازمان ہیں صدق میں، صدق معنی تحقق میں، جتھے معدولہ سالبہ ہوئے گا اتھے سالبہ جزیہ ہوئے گا، جتھے سالبہ جزیہ ہوئے گا اتنے معدولہ سالبہ، کیونکہ معدولے سالبے دے دو معنی نے جی، سلب کلی وچ خام خواہ سلب جزیہ جی، اس لیے کہ موجبہ محملہ معدولۃ المعمول سالبہ جزیہ کی قوت میں ہوتا ہے موضوع کے وجود کے وقت، جیسے لم یکن بعض الانسان بئی معنی کہ یہ دونوں متلازمتان ہیں تحقق میں، لأنه قد حكم في المهملة بنفي القيام عما صدق عليه الإنسان عام من أن يكون جميع الأفراد أو بعضها، بس اے متلازمان کی میں نش کون محملہ سالبہ تے سالبہ جزیہ اے یعنی انسان لم یکم تے لم یکم اے متلازم کی میں نے، اس لیے دلیل تلازم کی، اس لیے کہ تحقیق حکم کیا گیا محملہ میں قیام کی نفی کا، تلے لکھا ہے بے ثبوت قیام کی نفی کے ثبوت کا، اس لیے کہ وہ معدولہ ہے، مراد ہو تو ان کا حاصل معنی تے یہ نا بتا کو کم الٹ گیا جی، اس لیے کہ تحقیق حکم کیا گیا معاملے میں قیام کی نفی کا ان افراد سے جن پر سچا آتا ہے انسان، عام ایسے کہ وہ سارے افراد ہوں یا بعض، یہ معنی ہے انسان لم یکم کا جی، کہ قیام کی سلب انسان کے ہر افراد سے، عام وہ افراد سارے بھی ہو سکتے ہیں، بعض بھی ہو سکتے ہیں، کیا کہ جی اس لیے کہ حکم کیا گیا ہے معاملہ کے اندر قیام کی نفی کا ان افراد سے کہ سچا آتا ہے ان پر انسان، عام ہے کہ وہ سارے افراد ہوں یا بعض افراد ہوں، اس لیے کہ تحقیق حکم کیا گیا ہے معاملہ میں قیام کی نفی کا، عدم قیام کا ثبوت آکو یا قیام کی نفی آکو اکو گل جے، کہ قیام کی نفی کا ان افراد سے کہ سچا آتا ان پر انسان، عام اس سے کہ ہوں وہ ما سادہ کا، اب وزمیر سے بنا تو مفعول بننا جی، سارے افراد یا بعض افراد شابہ جی، اس لیے تحقیق حکم کیا گیا معاملہ میں قیام کی نفی کا ان افراد سے کہ سچا آتا ہے ان پر انسان، عام اس سے کہ ہو ما صدق کا جمیع افراد یا بعض افراد، وَأَيَّمْ مَا كَانَ يَصْدُقُ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنِ الْبَعْضِ، بس جون سا بھی ہوگا قیام کی نفی سچی آئے گی بعض افراد سے، کتنی سچی آئے گی؟ بعض افراد سے تو خام خواہ سچی آئے گی، کیا کہ جی، اور جون سا بھی کیا ہوگا سب افراد سے سلب ہو یا بعض سے ہو، اس پہ قیام کی نفی سچی آئے گی بعض افراد، بعض سے تو خام خواہ ہے، تو لہذا محملہ سالبہ اور سالبہ جزیہ متلازمان ہو گئے، اور جون سا بھی ہوگا سچا آئے گا، سچی آئے گی قیام کی نفی
باز سے من کرو. اور جون سا بھی ہوگا سچی آئے گی قیام کی نفی باز سے. اور تو ویکھو نا یما کانا ما زیادہ ہوندا تے کانا تاما ہے. وہ صرف دسیا نے تے این دی تنوین عوض مضاف لے یعنی بایو حال ثابت. یہ لفظ دسیا تانوں بایو عالم صاحب یعنی ہونا افراد کا وہ کہ نفی کی گئی ان افراد سے کس کی قیام کی جمیع افراد ہونا یا جون سا بھی ہو سچی آئے گی قیام کی نفی. باز سے. اور یہ بیانی مدلول ہے کس کا تو ظاہر ہو گیا سے کہ سالبہ جزیہ فظاہرہ من حاضہ ملازمت سالبات الجزیات. جی اصل میں جملہ بون جی دی کہ ظاہر ہو گیا سے ملازمہ کس کا سالبہ جزیہ کا اور محملہ سالبہ کا. اے مطلب یہ جی اصل گل لیجیے جی. چلو جی من کر لیں اگے. وَكُلَّمَا صَدَقَ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنِ الْبَعْثِ صَدَقَ نَفْيُ عَمَّا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ فِي الْجُمْلَةِ. لہذا صبر لہذا جب سچی آئے گی قیام کی نفی بعض افراد سے تو سچی آئے گی قیام کی نفی ان افراد سے جن پر انسان سچا آتا ہے کہ نہیں آوے دی. کیا کہ جی اور جب بھی سچی آئے گی قیام کی نفی بعض افراد سے تو سچی آئے گی قیام کی نفی ان افراد سے کہ سچا آتا ہے ان پر انسان فی الجملہ. سچا نفی فی الجملہ نفی فی الجملہ. لہذا فاہیا فَهِيَ فِي قُوَّةِ الصَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ تل صالبة الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن الجملة. بس لہذا محملہ سالب جزیے کی قوت میں ہے ایسا سالبہ جزیہ جو مستلزم ہوتا ہے حکم کی نفی فی الجملہ کو. سالب جزیے میں حکم کی نفی فی الجملہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی کیا کہ جی لہذا محملہ سالب جزیے کی قوت میں ہے ایسا سالبہ جزیہ جو مستلزم ہے حکم کی نفی کو حکم فی الجملہ کی نفی کو. سنیں جی شاعر صاحب فرماندے پے نے پتر بزرگاں نے جنہ متن لکھیا ہے نا اس گل تے لمبا کر کے پھر تاں میں نال جوڑ کے لمبا کر کے لیا رہا. جے پتر میں آپ لکھنا ہوندا میں تینوں دو لینا تے گل مکا دینی سی. سمجھدے پے ہو اس واسطے جو متن لمبا ہے تو انہوں دے نال ٹرنا پینا جی جو کچھ آخنا ہے. ورنہ گل چھوٹی جی سی جی میں تمہیں پہلے دسی ہے نا گل ہونی لیکن دلائل نال پوری ثابت کر کے کھچڑی کٹ جنا چٹنی کٹ دیتی ہے جی. ہاں جی کتوں اور جب بھی سچی آئے گی قیام کی نفی بعض افراد سے سچی آئے گی قیام کی نفی ان افراد سے سچا تھا ان پر انسان فل جملہ نفی فل جملہ سچی آئے گی. پس محملہ سالبہ جزیہ کی قوت میں ہے ایسا سالبہ جزیہ جو مستلزمہ ہے حکم کی نفی کو جملہ سے مطلب ہے بقات نظر اے مطلب شابہ جب بھی جی سچی آئے گی قیام کی نفی بعض افراد سے سچی آئے گی نفی قیام کی ان افراد سے کہ سچا آتا ہے ان پر انسان فی الجملہ. پس محملہ سالب جزیے کی قوت میں ہے ایسا سالبہ جزیہ جو مستلزمہ ہے حکم کی نفی کو فی الجملہ. او بے خود رو وکلہ ما سادہ کاوین بے یہ بیان ہے ملازمہ کا محملہ سالبہ کے لیے جو سالبہ جزیہ کے لیے کما بین اکسہا قبل ذالک. خلاصہ یہ ہے اتو یہ نا جب سچی آئے گی قیام کی نفی کس سے بعض سے وہ بعض جو کہ مدلول ہے کس کا تو سچی آئے گی نفی قیام کی ان افراد سے سچا آتا ہے ان پر انسان فی الجملہ. اور یہ مدلول ہے کس کا محملہ معدولۃ المحمول کا. پس ظاہر ہو گیا یہ ملازمہ محملے کا کس کے لیے کو کھانے چ پئی اے شابہ سے من کر یعنی صدقہ یعنی من کر لئی. اچھا اگو ویکھے نا اور دوسرا اشیاء 9 نمبر نفجو یہ مدلول ہے کس کا مجبہ محملہ معدولۃ المحمول اے شابہ سے فاہیا فی یہ تفریح ہے دلیل سابق پر دو شکوں کے ساتھ یعنی ظاہر ہوگی اس سے اس بیان سے یہ بات
کہ موجبہ محملہ معدولۃ المحمول یہ سالب جزیہ کی قوت میں بئی معنی کہ وہ دونوں لازمان ہے تحقق میں لأن صدق الصالبات الجزئية الموجود الموضوع إما بنفي الحكم عن كل فرد أو بنفي عن البعض مع ثبوته للبعض. بس اس لیے کہ سالب جزیے کا سچا آنا ایسا سالبہ جزیہ کہ جس کا موضوع موجود ہے. یہ سالب جزیے کا سچا آنا وجود موجود تاں قید لائی کو معدولے نو بنایا موجبہ تے موجبے دے واسطے موضوع ہونا چاہیے جنوں ان دے نال جوڑنا ہے ان دے وچ تے موضوع موجود ہے تے جن دے وچ موضوع دی نفی کر دیے تے جڑ نہیں سکدے. نہیں گل سمجھی بھی جو پہلا قضیہ چلا رہے ہیں نسان لم یکم اس کو ہم بنا چکے ہیں موجبہ تو موجبے میں تو وجود موضوع ضروری ہے. اب جو اس کے ساتھ جس کو جوڑ رہے ہیں ملازمہ وہ ہے سالبہ. اگر سالبے میں وجود موضوع کی قید نہ لگائیں تو جو پہلا ہے اس میں وجود موضوع ضروری ہے دوسرے میں وجود موضوع ضروری نہیں ہے تو یہ متلازم کیسے ہوگا؟ اس لیے سالب جزیہ کے اندر یہاں وجود موضوع کی قید لا رہے ہیں. سمجھا رہی ہوں؟ دھیان کریں جی. کدے کیا میں اس لیے کہ سالبہ جزیہ کا صدق ایسا سالبہ جزیہ کے موضوع موجود ہے. یہ جو سالبہ جزیہ ہے یا حکم کی نفی کے ساتھ ہر فرد سے یا حکم کی نفی کے ساتھ بعض فرد سے باوجود حکم کا ثبوت بعض کے لیے یہ سالبہ جزیہ دونوں صورتوں میں سچا ہے جس کا موضوع موجود ہے. تو معاملہ بھی تو یہی ہوتا ہے سالبہ کہ وہ اس میں سلب کلی بھی ہو سکتی ہے سلب جزی بھی ہو سکتی ہے. کیا کہ جس لیے کہ سالب جزیے کا سچا سالبہ جزیہ سچا صدق سالب جزیے کا اس لیے کہ صدق سالب جزیے کا جس کا موضوع موجود ہے اس کا صدق ہے دو طرح یا حکم کی نفی ہوگی ہر فرد سے یا حکم کی نفی ہوگی بعض سے باوجود حکم کا ثبوت بعض کے لیے. اس لیے کہ سالب جزیے کا صدق ایسا سالبہ جزیہ جس کا موضوع موجود ہے اس کا صدق یا ہوگا حکم کی نفی کے ساتھ ہر فرد سے یا حکم کی نفی کے ساتھ بعض افراد سے باوجود حکم کے ثبوت کے بعض افراد کے لیے. اوہ شابہ نے کیا کام نیڑے لگ گیا. یہ کا جس کا موضوع موجود ہے یا حکم کی نفی کے ساتھ ہر فرد سے یا حکم کی نفی کے ساتھ بعض افراد سے باوجود حکم کے ثبوت کے بعض کے لیے ہے شاباش سے ما کان یلزمها نفی الحکم عن جملۃ الافراد جون صبر کر بھائی ہاں دون کل فرد جون سے دیکھو نا بھی شرح جوڑ کے لونی اگلے متن نہ رلے. جون سے بھی صورت ہوگی اور سالب جزیے کو حکم کی نفی لازم ہے جملہ افراد سے. کس سے؟ جملہ افراد سے. تے سالب معاملے وچ بھی یہی نفی ہے جملہ افراد کو نہ کہ ہر فرد سے. جی کون سی بھی صورت ہو لازم آئے گی سالب جزیے کو حکم کی نفی جملہ افراد سے نہ کہ ہر فرد سے نہ کہ فرد سے. لجواز ان یکون منفیا عن البعض ثابتا للبعض الاخر واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ حکم منفی ہو بعض افراد سے حکم ثابت ہو یہ دونوں میں ہونا ہے. کیا کیا جی واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ حکم منفی ہو بعض افراد سے ہو اور ثابت ہو بعض افراد کے لیے. اے شاباش سے جون سی بھی صورت ہوگی ہو کان یلزمھا لازم ہوگی سالب جزیے کو حکم کی نفی جملہ افراد سے یعنی سلب العموم یعنی افراد مجملہ نہ کہ کل افراد سے یعنی عموم سلب نہیں ہے یعنی نہیں نفی انج نہیں. کیوں؟ واسطے جائز ہونے اس بات کے یہ کہ حکم منفی بعض افراد سے ثابت دوسرے بعض کے لیے بعض آخر کے لیے. جی ہوگی لازم آئے گی سالبہ جزیہ کو حکم کی نفی جملہ افراد سے نہ کہ ہر فرد سے واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ ہو وہ منفی بعض سے ثابت بعض آخر کے لیے. لو جی گڈی پہنچ گئی ہے شدرے
وَإِذَا سنیں جی جی راوی پارٹ اپو ہے جی وائزہ وَإِذَا كَانَ إِنسَانٌ لَمْ يَكُنْ بِدُونِ كُلٍّ معنى وإذا كان إنسان لم يكن بدون كل معناه نفي القيام عن جملة الأفراد لا عن كل فرد فلو كان بعد دخول كل أيضا معناه كذلك كان كل لتأكيد المعنى الأول فيجب أن يكمل على نفي الحكم عن كل فرد ليكون كل لتأسيس معنى آخر ترجیحا للتأسیس علی التأکید. ہوں میرے خیال تو آپ بھی تقریر کر سکتے ہیں جی کہ بھی اتنے گل پہنچ گئی ہوں جی. اور جب کہ انسان لم یکم کل کے بغیر معنی اس کا قیام کی نفی ان جملۃ الافراد نہ کہ اب اگر کل کے دخول کے بعد بھی معنی ہو اسی طرح تو کل ہو جائے گا معنی اول کی تاکید کے لیے میں نے سور کی لکھے لال التاسیسی فیترجح التاکید علی التاسیس لہذا واجب ہے یہ کہ حمل کیا جائے کس کو کل انسان لم یکن کو حکم کی نفی پر ہر فرد سے تاکہ ہو جائے کل دوسرے معنی کی تاسیس کے لیے ترجیح دیتے ہوئے تاسیس کو تاکید پر ان کر تقریر جی. اور جب کہ ہے انسان لم یکن بغیر کل کے اس کا معنی ہے قیام کی نفی جملہ افراد سے نہ کہ ہر فرد سے پس اگر ہو کل کے دخول کے بعد بھی اس کا معنی تیرے پہ کھانے چ پی کہ کوئی شے نہیں ایک پار پہ گا طبیعت مہربانی یار. ہاں تو ہوگا کل معنی اول کی تاکید کے لیے پس واجب ہے کہ یہ بات کہ حمل کیا جائے کل انسان لم یکن کو نفی حکم کے پر ہر فرد سے تاکہ ہو جائے کل معنی دوسرے معنی کی تاسیس کے لیے ترجیح دیتے ہوئے تاسیس کو تاکید پر. خلاصہ یہ وے او بابا کہ انسان لم یکم جی اس میں سلب ہے یہ ان بنایا تو معدولہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس میں قیام کی سلب ہے انسان کے افراد سے کتنے اس پر کوئی نص نہیں اس پر کوئی نص نہیں. اب اگر اس پر کل آ جائے تو اب بھی وہی معنی ہو کہ قیام کی سلب ہے انسان کے بس تو جو اسی معنی کی تاکید ہے. لیکن اب اگر بن جائے سلب کلی تو یہ نیا معنی پیدا ہوگا. سارا خلاصہ یہی ہے جی سمجھے ہی. چلو جی اور جب کہ ہے انسان لم یکم بغیر کل کے معنی اس کا یعنی ہے معنی اس کا قیام کی نفی جملہ افراد سے یعنی ثبوت نفی القیام بوجہ ہونے اس کے انہوں نہ رگڑی ہوندے نہیں بتا ایسی پریشانی نہ بن جائے بہتر نفی نے بھی کر دے پہنے جی جملہ افراد سے نہ کہ ہر فرد سے پس اگر ہو کل کے دخول کے بعد بھی معنی اس کا کس کا اسی طرح تو ہوگا کل معنی اول کی تاکید کے لیے. اب تاکید کو ترجیح ہوگی کس پر تو پس واجب ہے یہ کہ حمل کیا جائے کس کو حکم کی نفی پر ہر فرد سے تاکہ ہو جائے کل معنی آخر کی تاسیس کے لیے واسطے ترجیح دینے کے تاسیس کو تاکید پر جی. اور جب کہ ہے انسان لم یکن بغیر کل کے معنی اس کا قیام کی نفی جملہ افراد سے نہ کہ ہر فرد سے پس اگر ہے کل کے دخول کے بعد بھی معنی اس کا اسی طرح تو ہوگا کل معنی اول کی تاکید کے لیے پس واجب ہو آئے گی یہ بات کہ عمل کیا جائے حکم کی نفی کو ہر فرد سے تاکہ ہو جائے کل معنی آخر کی تاسیس کے لیے ترجیح واسطے ترجیح دینے کے تاسیس کو تاکید پر. اور نظر تے اگلے پاسے آوے گی ایتھے جڑا خلاصہ ہوئے گی کہ کلو انسان لم یکم منا جی یہ سالبہ کلیہ ہے. خلاصہ یہ ہے یہ اور انسان لم یکم یہ سالبہ محملہ ہے. سالبہ کل کے بغیر محملہ ہے کل کے ساتھ سالبہ کلیہ ہے. سنیں ایشا بس